السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھا پارہ لن تنالو کے عنوان سے ہے۔ یہ پارہ بھی دو حصوں میں منقسم ہے۔ اس کا پہلا حصہ سورۃ آل عمران کی آیت 92 سے شروع ہو رہا ہے، اور سورۃ آل عمران کی کیونکہ 200 آیات ہیں تو اس میں سورۃ آل عمران کی 109 آیات چوتھے پارے میں ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے اگلی سورۃ النساء کی 23 آیات اس میں شامل ہیں۔ تو اس لحاظ سے آیات یہ پارہ 132 آیات پر مشتمل ہے۔ رکوعوں کی بات کریں تو اس پارے میں 14 رکوع ہیں، اور پھر 14 رکوع کے بعد ایک آیت زائد ہے۔ تو کیونکہ یہ رکوع پر ختم نہیں ہو رہا، رکوع 5ویں پارے پہ جا کے ختم ہوگا، تو لہٰذا ہم 15 رکوعوں کا ترجمہ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لن تنالوا البر، تم لوگ نیکی حاصل نہیں کر سکو گے، یعنی نیکی کی جو حقیقت ہے وہ نہیں پا سکو گے، حتی تنفقوا، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو، مما تحبون، اس میں سے جو تمہیں پسند ہے، جس کی تمہیں چاہت ہے، وما تنفقوا من شیء، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی تو اس کو جاننے والا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے کی چیزیں یعنی جو آج مسلمانوں پر حلال ہے، کان حلا لبنی اسرائیل، یہ بنو اسرائیل کے لیے حلال تھیں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے اس کے جو حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کی، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی۔ اس کے پیچھے کچھ واقعات ہیں، کچھ تفصیلات ہیں، انشاءاللہ ہمارا جو دوسری ہماری سیریز ہے ٹرانسلیشن آف قرآن کی، اس میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ، کہہ دیجئے کہ تورات لے آؤ، فاتلوہا، تو اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی یہ حقائق تمہیں تورات میں مل سکتے ہیں، مگر تم خود تورات پڑھتے ہی نہیں ہو، بس صرف اعتراض کرتے رہتے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، تو اس کے بعد بھی جس نے اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھا، فاولئک هم الظالمون، تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو تم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو۔ حضرت ابراہیم جو تھے وہ یکسو تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وُدِّع للناس، یقیناً وہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، رکھا گیا عبادت کے لیے، للذی ببکۃ مبارکاً، وہ وہی ہے جو کہ مکہ میں ہے، مبارکاً وہدی للعالمین، اور وہ ابتدا سے ہی برکت والا اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت والا ہے، یعنی وہ ابتداءً ہی تمام جہان والوں کے لیے باعث برکت اور ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس گھر میں داخل ہو گیا وہ پرامن ہو گیا،
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ گھر کا حج کریں، اس خانہ کعبہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، جس کو بھی اس کے رستے کی سفر کی طاقت ہو، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا یعنی اس فریضے کا انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے تو کسی کی حاجت نہیں ہے بلکہ ہر چیز اس کی حاجت مند ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا کفر کیوں کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی تو جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے رستے میں رکاوٹ کیوں بنتے ہو، من آمنا، کہ جو ایمان لے آیا، تبغونہا عوجا، کہ تم اللہ کے رستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو، وانتم شہداء، جبکہ حقیقت کا تو تمہیں پتہ ہے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم نے اس گروہ کی بات مانی، من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے اگر تم نے کسی گروہ کی اطاعت کی، ان کے پیچھے چل پڑے، ان کی باتیں ماننا شروع کر دیں، یردوکم، وہ تو تمہیں لوٹا دیں گے، پلٹا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد وہ تمہیں لوٹا دیں گے، کافرین، کافر کی حالت میں، وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے، تمہیں کافر بنا کے رکھ دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، جب کہ تم پر تو اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی قرآن تمہیں سنایا جاتا ہے، تم قرآن پڑھتے ہو، وفیکم رسول، اور تم میں اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ومن یعتصم باللہ، اور جس کسی نے اللہ تبارک و تعالی کو کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر لیا، فقد ہدیا، اسے تو ہدایت مل گئی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ پہلا رکوع ختم ہوا، دوسرا رکوع سورت چوتھے پارے کا دوسرا رکوع اور سورت آل عمران کا 11واں رکوع جو 8 آیات پر مشتمل ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جو اس کے تقوی کا، جو اس کے ڈر کا حق ہے، یعنی جتنا تم سے ہو سکے اللہ کے تقوی کی طرف آگے بڑھو، ولا تموتن، اور ہرگز تم لوگ نہ مرنا، یعنی تمہیں موت اس حالت میں نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تمہاری حالت یہ ہو کہ تم مسلمان، اللہ کے فرما بردار ہو، یعنی کوئی بھی وقت تمہارے اوپر زندگی میں نافرمانی کا نہ آئے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو، سب مل کر۔ اس میں اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی تم سب قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ مضبوطی سے، اور جمیعاً سب مل کر، ایک ایک نہیں، سب مل کر اکٹھے اللہ کی رسی سے جڑ جاؤ۔ اور اس میں جہاں اللہ کے قرآن سے جڑنے کا حکم ہے وہاں اتحاد کا بھی حکم ہے، جیسے فرمایا ولا تفرقوا، اور تفریقہ مت کرو، فرقے مت بناؤ، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد رکھو اللہ کے انعام کو جو تم پر ہوا، اذ کنتم اعداء، جب کہ تم لوگ دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اس کا جو ابتدائی سیاق و سباق ہے، جو ابتدائی اس کا شان نزول ہے، وہ مدینہ منورہ کے خاص حالات کے تناظر میں ہے۔
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کے انعام، اللہ کی نعمت کی بدولت تم لوگ بھائی بھائی ہو گئے. یعنی انتہائی دشمنیاں تھیں، کئی سالوں کی جنگیں تھیں، مگر جو ہی قرآن اور رسول پاک کی تشریف آوری ہوئی اور ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے تمہیں اکٹھا کر دیا، بھائی بھائی بنا دیا. تو آج بھی کوئی شخص جہاں دشمنیاں ہیں، اگر وہاں قرآن کی تعلیم کی طرف لگن ہو جائے، قرآن پر عمل ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آگے بڑھا جائے، تو دشمنیاں محبتوں میں بدل سکتی ہیں. فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم لوگ تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، یعنی بس جہنم میں جانے ہی والے تھے، بس موت آنی تھی اور جہنم میں چلے جاتے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نکال لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں واضح فرماتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی دعوت دیتی رہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی باتوں کا حکم کرتی رہے، ترغیب دیتی رہے، تمہیں اس طرف لے کر آتی رہے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتی رہے، بچاتی رہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے فرقہ ہو گئے، جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا. وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف کیا. مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جب ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. یعنی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، مگر اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی اور حسد اور نفسیاتی عوارض کی بنیاد پر انہوں نے اختلاف شروع کر دیا. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ، وہ ایک ایسا دن ہوگا جب کچھ چہرے روشن رونق والے ہوں گے. وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، انتہائی بے رونق ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جہاں تک تعلق ہے ان چہروں کا جو سیاہ پڑ جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا. فذوقوا العذاب، تو اب عذاب چکھو. بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جہاں تک تعلق ہے ان چہروں کا جو کہ سفید اور بارونق ہوں گے. ففی رحمت اللہ، تو وہ تو دراصل اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تلک آیات اللہ، یہ ہیں اللہ کی آیتیں. نتلوہا علیکا، جو ہم آپ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تلاوت کر رہے ہیں. بالحق کی، یہ حقائق پر مشتمل ہیں، یہ برحق آیات ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا، اور اللہ تبارک و تعالی زیادتی نہیں چاہتا. للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے. اس لیے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی رحمتیں آتی ہیں تاکہ انسانیت اس کی روشنی میں غلط انجام سے بچ جائے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، سب پر اللہ ہی کا اختیار ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات پلٹائے جائیں گے، لوٹ جائیں گے. اس کے بعد اب تیسرا رکوع شروع ہونے لگا ہے. جو کہ سورۃ آل عمران کا 12واں رکوع ہے اور 11 آیات پر مشتمل ہے. فرمایا کنتم خیر امہ، تمہارا کون وجود، اے امت مسلمہ تمہارا وجود یہ ہے کہ خیر امہ، تم ایک بہترین جماعت ہو، بہترین امت ہو. اخرجت للناس،
جسے لوگوں کے لیے لایا گیا ہے، لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، خیر امت ہونے کا بنیادی سبب کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، اچھی باتوں کی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو، اچھے باتوں کا ذریعہ بنتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے ہو، برائی سے رکاوٹ کا سبب بنتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی یہ سب کچھ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے بھی مومن ہیں، واکثرہم الفاسقون، لیکن ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ لن یضروکم الا اذی، وہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں دے سکیں گے سوائے کچھ تکلیف کے، کچھ نہ کچھ تکلیف تو دے سکتے ہیں لیکن تمہارے حقائق میں تمہیں نقصان نہیں دے سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو تم سے پیٹھ پھیر جائیں گے، یعنی بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت مار دی گئی، یعنی ذلت مسلط کر دی گئی۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ پائے گئے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے دو چیزوں کے، یا تو وہ اللہ کی رسی سے وابستہ ہو جائیں، وحبل من الناس، یا لوگوں سے کی رسی سے، یعنی لوگوں سے کچھ تعاون حاصل کر کے کچھ کریں تو کریں، ورنہ وہ اپنے وجود میں کہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسکنہ بے چارگی مسلط کر دی گئی۔ ذالک بانہم، ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہ لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، ان کی حقیقت یہ بن چکی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے رہتے ہیں۔ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور اللہ کے نبیوں کو بغیر حق کے، یقیناً جو نبیوں کا قتل ہے وہ ناحق ہی ہے، وہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ ذالک، ایسا بما، اس وجہ سے ہے، عصوا، کہ وہ نافرمان ہو گئے، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ لیسوا سواء، برابر وہ نہیں ہیں، بہرحال وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی فرق ہے۔ من اہل الکتاب امۃ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے، قائمۃ، جو کھڑی رہتی ہے، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہے، آناء اللیل، رات کے لمحات میں، یعنی رات اللہ کی عبادت میں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت میں بسر کرتے ہیں۔ ایسے اچھے لوگ بھی ہیں۔ وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے رہتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، آگے کی طرف لپکتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ ہیں جو کہ راست باز ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، وہ جو کچھ بھی بھلا کریں گے، فَلَن يُكْفَرُوهُ، تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تو متقین کو جاننے والا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ نیکی کے کاموں کی طرف لپکتے ہیں، تو سب سے بڑی نیکی کی ابتدا اور بنیاد یہ ہے کہ جو وقت کے رسول ہیں ان کی اطاعت کی طرف آگے بڑھا جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ تو یعنی ایسے اہل کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اس کے بعد ان کے تمام اعمال قبول ہوں گے اللہ کے ہاں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کو ان کے مال و دولت کچھ کام نہیں دیں گے، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد ان کے لیے کوئی فائدہ مند رہے گی، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے پر کچھ بھی۔ واولئک اصحاب النار، اور ایسے لوگ آگ والے ہیں، جہنم کے مستحق ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں وہ رہنے والے ہیں۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا،
تو ایسے لوگ جو کافر ہیں تو فرمایا ان کی جو وہ دنیا کی زندگی میں فی حاصل حیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں وہ جو خرچ کرتے ہیں کریں گے، اس کی مثال کمثل ریح، ایسے ہے کہ جیسے کوئی ہوا ہو، فیہا سر، جس میں پالا یعنی سردی ہو، تباہ کن ہوا ہو، اصابت حرث قوم، جو کسی ایسے لوگوں کی کھیتی کو جا پڑے، ظالموا انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فاہلکتہ، تو وہ ہوا اس کھیتی کو برباد کر دے گی، وما ظلمہم اللہ، تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے ساتھ وہ زیادتی کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانا، انتہائی رازدار نہ بناؤ، یعنی ایک ہی زندگی کے مقاصد ہی ایک ہو جائیں، اس طرح کا دوستی مت بناؤ، من دونکم، اپنے علاوہ سے یعنی غیر مومنوں سے، لا یعلونکم خبالا، وہ تو کوئی کمی نہیں کریں گے تمہاری خرابی میں، وہ تو ہر حال میں تمہاری خرابی کی کوشش کریں گے، تم انہیں اپنا جگری دوست سمجھو گے جبکہ وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہوں گے، لہٰذا ان سے زیادہ انتہائی قریبی دوستی نہ رکھو۔ ودوا ما عنتم، ان کی تو چاہت رہی کہ ما عنتم، ان کی تو یہ چاہت رہی کہ تمہیں کوئی مشقت میں ڈالیں، وہ تو اسی چاہت میں رہیں گے کہ کہیں نہ کہیں تمہیں کوئی مشقت کا سامنا کرنا پڑ جائے، تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے ان کا بغض ظاہر ہو چکا، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں مخفی ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیتیں واضح کر دیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں انتم اولائی، یہ ہو تم لوگ، یہ تم لوگ تو وہ لوگ ہو کہ تحبونہم، ان سے محبتیں کرتے ہو، ولا یحبونکم، جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلی، جبکہ تم تو اللہ کی کتاب پر مکمل ایمان رکھتے ہو، پورے کے پوری پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں ان میں کسی پر تم کسی کا انکار نہیں کرتے، جبکہ یہ لوگ قرآن کا تو واضح انکار کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور ان کی منافقت کی یہ حالت ہے کہ اذا لقوکم، جب وہ تم سے ملتے ہیں، قالو، تو کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے سے۔ یہ ایک خاص محاورہ ہے، یعنی وہ تم پر جب انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہو مگر کر نہ سکتا ہو تو اپنی غصے کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ محاورہ ہے کہ وہ تم پر اپنی انگلیوں کے پورے چباتے ہیں غصے سے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہہ دو کہ اپنے غصے میں ہی مر جاؤ، اپنے غصے سمیت مر جاؤ، اپنے غیظ و غضب سمیت مر جاؤ، یعنی تمہاری حسرت تمہارے دل میں ہی رہے اور تم مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے، سینوں کی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی تمہیں ملے، تسؤہم، تو ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر کوئی برائی تمہیں مل جائے، تمہیں کوئی برائی تمہارے ساتھ وابستہ ہو جائے، تم پر کوئی تکلیف آئے، یفرحوا بہا، تو اس پر وہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم لوگ صبر کو تھام لو اور تقوی اختیار کر لو، لا يضركم كيدهم شيئا، تو ان کا مکر، ان کا فریب، ان کی چالاکیاں، ان کی پالیسیاں، لا يضركم شيئا، تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں دیں گی، یعنی یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، کیا کریں گے، بس تمہیں دو چیزوں کو تھامنا ہے، دو نسخے تم نے اپنانے ہیں، ایک ہے صبر اور ایک ہے تقوی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یعنی ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی تو گھیرے میں لینے والا ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے۔ اب اس کے بعد صبر و تقوی کا کتنا فائدہ ہے اس حوالے سے، اور اس کو آئندہ کے لیے تھامے رکھنا ہے، اس حوالے سے بھی بات آئے گی، اور رکوع نمبر 4 شروع ہوتا ہے۔ فرمایا
وَإِذْ غَدَوْتَ، اب واقعہ غزوہ احد کے بارے میں آ رہا ہے، اور غزوہ احد کے ساتھ ساتھ غزوہ بدر کی طرف بھی اشارے ملیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غزوہ احد کے لیے وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نکلے من اہلک، اپنے گھر والوں سے، تبوئ المؤمنین، آپ مومنوں کو ٹھکانے لگا رہے تھے، مقاعد للقتال، لڑائی کے جگہوں پر، کہ کہاں کہاں کس نے ان کے ایریاز ان کو مقرر کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب تم مومنوں میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا، ان تفشلا، کہ وہ کم ہمت اور وہ حوصلہ ان کا پست ہو گیا کہ وہ ہٹ جائیں، یعنی میدان سے واپس چلے جائیں۔ واللہ ولیہما، جبکہ اللہ ہی ان دونوں کا سہارا تھا، ان کا ولی تھا، یعنی اللہ نے ان کو بچا لیا اس حرکت سے۔ تو جب مسلمان غزوہ بدر کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر نکلے، تو درمیان میں جو منافق عبداللہ بن ابی اور اس کی جماعت تھی، وہ 1000 کی جماعت میں سے 300 لوگ علیحدہ کر کے نکل گیا۔ تو جو لوگ ساتھ نکل پڑے تو ان کے حوصلے بھی اس کی وجہ سے پست ہوئے۔ تو یہاں دو قبیلوں کی طرف اشارہ ہے، بنو حارث اور بنو سلمہ کی طرف، کہ وہ ان دو کا بھی ارادہ ہوا کہ ہم بھی یہاں سے نکلیں، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا جہاد کرنا اتنے بڑے فوج سے، اور ہم صرف 700 لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان میں بھی کم ہمتی آئی، اور انہوں نے بھی لشکر سے علیحدہ ہونے کا ابھی ان کے صرف خیال ہی تھا۔ تو فرمایا اللہ نے ان کو سنبھال لیا، تو اللہ ان کا ولی ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اللہ تبارک و تعالی پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، جس طرح اللہ ہی نے تو تمہاری مدد کی تھی اس سے پہلے غزوہ احد جو 3 ہجری میں ہوا، اس سے پہلے 2 ہجری میں 17 رمضان 2 ہجری میں ہونے والے غزوہ بدر میں، تو تمہارے اللہ ہی کے بھروسے پر تو تمہاری جیت ہوئی تھی۔ بس صبر اور تقوی تھامے رکھو، اس وقت بھی صبر اور تقوی تمہارے ہمراہ تھا، تو اللہ نے تمہاری مدد کی۔ آج بھی اگر صبر و تقوی جب تک تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد ساتھ رہے گی۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ ہی نے تو تمہاری مدد کی تھی بے بدرن، بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بالکل پسپائی والی، تمہاری جو تھی کمزور تھے تم لوگ، اور کوئی خاص تمہارے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، یعنی کمزوری کی حالت تھی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر کرتے رہو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے للمؤمنین، مومنوں کو، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کہ کیا تمہیں کافی نہیں ہے، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، تمہاری امداد کرے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 3000 فرشتوں سے، منزلین، جو اتارے جائیں گے۔ بلا، بلکہ، ان تصبروا وتتقوا، اور اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور تمہارے پاس آئیں گے، من فورہم، ان کے جوش سے، ہاذا، ان کے اس جوش سے، یمددکم ربکم، تو پھر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، مصومین، جو نشان لگانے والے ہوں گے۔ یعنی ایک تو اللہ کے کچھ فرشتے تو وہ ہیں جو دنیا میں ویسے مختلف کارگزاریوں کے لیے موجود ہیں، اس کے علاوہ 5000 فرشتے اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کے لیے خاص طور پر بھیجے گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ نے نہیں بنایا یہ سب کچھ مگر تمہاری خوشخبری کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حقیقت تو یہی ہے کہ نصرت نہیں ہوتی، مدد نہیں ہوتی مگر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، جو ہوتی ہے العزیز الحکیم، اللہ کی ذات تو غلبے والی ہے، حکمت والی ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جہاد، یہ سلسلہ کیوں چلتا ہے؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کافر لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دیا جائے، او یکبتہم، یا کچھ لوگ ان کے دبا دیے جائیں، فینقلبوا خائبین، اور وہ ناکام ہو کر پلٹ جائیں۔ لیس لک من الامر شیء،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اس معاملے میں یہ جو ہوا معاملہ، لیس لک من الامر شیء، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم، تو اب نتائج اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں کہ چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، تو بے شک وہ لوگ ظالم ہیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء، اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، جسے چاہے گا بخشے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، یہ سب اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 5واں رکوع چوتھے پارے کا اور 14واں رکوع سورۃ آل عمران کا شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس سے پہلے جو صدقہ کا معاملہ ہوا تو اب صدقے کے بالکل مقابل سود کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، جو کئی گنا بڑھ جایا کرتا ہے، یعنی سود ہر حال میں حرام ہے، اور اس کی نجاست اور اس کی جو نقصانات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ بڑھتا جاتا ہے، اس کا نقصان بڑھتا جاتا ہے، اور اماؤنٹ بھی ایک بندہ بیچارہ ایک بار مقروض ہو جائے پھر اس کے بعد کئی گنا اس پر قرضہ چڑھتا جاتا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ یہ جو سود والا معاملہ ہے کہ کسی کو قرض دینا اور اس پر نفع مقرر کر کے لینا، یہ دراصل اللہ کے تقوی کے خلاف ہے، یہ دنیا کی لالچ ہے۔ اگر انسان کے اندر تقوی ہو تو وہ اس لالچ سے محفوظ رہ سکے گا اور پھر کامیابی، حقیقی کامیابی میسر ہوگی۔ فرمایا واتقوا النار، اگر سود کھاؤ گے تو پھر آگ ہے تمہارا انجام۔ واتقوا النار، اور اس آگ سے بچو، التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار ہے۔ جو شخص سود کو حلال سمجھ لے گا، سود کے بچاؤ کے حکم کے باوجود اس کے حکم کو اللہ کا حکم نہیں سمجھے گا اور اس کی حرمت کا قائل نہیں ہوگا، تو وہ کفر کی طرف آگے بڑھ گیا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا واتقوا النار، اس آگ سے بچو جو کہ کافروں کے لیے تیار شدہ ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، پیسے میں آگے بڑھنا کی ریس نہ لگاؤ، بلکہ سارعوا، تم نے ریس لگانی ہے تو ریس لگاؤ، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی میں تمام آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں جتنی ہے، اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار شدہ ہے۔ الذین ينفقون فی السراء، یہ متقین وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے پیسہ جمع کر کے اسے مزید قرضوں پر دے کر، سود پر دے کر سود پہ سود کھاتے رہتے ہیں، وہ نہیں، بلکہ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے پیسے کے بجائے، وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں بھی، والضراء، اور تنگی کی حالت میں بھی، والقاظمین الغیظ، اور ان کی طبیعت ایسی خوش ہوتی ہے کہ یہ غصے کو دبانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اور انسانیت کے ساتھ ان کا معاملہ معاف کرنے والا ہوتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو ہے ہی محسنین سے محبت فرماتا ہے، اللہ تو اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں غلطی تو ان سے بھی ہو سکتی ہے، فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جو لوگ اگر جب ان سے کوئی برائی بے حیائی واقع ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں یعنی کوئی گناہ کر بیٹھیں، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخش بھی کون سکتا ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا، یہ جو خوش نصیب لوگ ہیں یہ اپنے غلط کیے پر مصر نہیں ہو جاتے، ڈھیٹ نہیں بن جاتے، وہم یعلمون، جب کہ ان کو پتہ ہوتا ہے۔
اولئک جزاؤہم، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کا بدلہ مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، بخشش ہے، وجنات، اور ایسی جنتیں ہیں کہ تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ونعم اجر العاملین، اور ایسے کام کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، اے لوگو تم سے پہلے بھی سنن، کئی طریقے گزر چکے، ایک تاریخ ہے اور تاریخ میں مختلف انداز زندگی گزر چکے۔ فسیروا فی الارض، تو زمین میں چلو دیکھو، فانظروا، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا، نبیوں کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، ان کا انکار کرنے والوں، جھٹلانے والوں، بے عملوں کا کیا انجام ہوا۔ فرمایا ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، متقین کے لیے۔ ولا تہنوا، اور کمزور مت پڑو، مومنوں کمزور مت پڑو، بے ہمت مت ہو جاؤ، ولا تحزنوا، اور غم مت کرو، وانتم الاعلون، اور تم ہی تو اعلیٰ ہو، تم ہی تو بلند تر ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر حقیقی معنی میں مومن ہو تو پھر تم فاتح ہو، تم اعلیٰ ہو۔ ان یمسسکم کرہن، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی، تمہیں کوئی زخم پہنچا، فقد مس القوم کرہ مثلو، تو اس قوم کو بھی، یعنی کافر قوم کو بھی تم جیسے زخم لگ چکے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، یہ تو ایام ہیں، دن ہیں، زمانے ہیں، نُدَاوِلُهَا، ہم ان کو عدلتے بدلتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ان کا ایک مقصد اور بھی ہوتا ہے، وہ کیا؟ فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ علامت لگا دے، جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ تو جب حالات سے، کوئی کٹھن حالات میں بھی اللہ کا فرما بردار بن کے گزرتا ہے تو گویا اس پر ایک علامت لگ جاتی ہے کہ یہ اللہ والا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو، یا اللہ علامت کر دے ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تم میں سے شہداء بنائے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند تو نہیں کرتا، ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، خالص کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا ڈالے۔ ام حسبتم، کیا تمہارا خیال ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، جبکہ اللہ نے جانا ہی نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم لوگوں میں سے، جن لوگوں نے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مشقتیں اٹھائیں، ان کو تو وہ ابھی مشقت کی ان پر وہ علامت ہی نہیں لگی، تو ایسے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ نے تو اور اللہ جانے گا صابرین، صبر کرنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تم لوگ موت کی تمنا کیا کرتے تھے، من قبل ان تلقوہ، اس سے پہلے کہ تم اس کو ملتے، یعنی اس جنگ سے پہلے ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو وہ صحابہ کرام نوجوان جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو شہادت کی تمنا میں وہ چاہتے تھے کہ کوئی جہاد ہو اور ہم اس میں شریک ہوں۔ تو جب غزوہ احد ہوا تو اس میں جو صورتحال سامنے آئی تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تم لوگ موت کی تمنا کیا کرتے تھے، من قبل ان تلقوہ، اس سے پہلے کہ اس سے تم ملتے، فقد رأیتموہ، تو اب تم نے اسے دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اور کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ وما محمد الا رسول، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہی ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، افئن ماتا، تو اگر وہ انتقال فرما گئے، او قتلا، یا قتل کر دیا گیا انہیں، انقلبتم، تو تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل، ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گیا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور شکر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جزا دیں گے، بدلہ دیں گے۔ وما کان لنفس،
اور کسی جان کے لیے، کسی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے ان تموتا کہ وہ اسے موت آئے الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، کتابا مؤجلا جو کہ مقرر ہے متعین مدت کے لیے، ومن یرد ثواب الدنیا اور جس نے بھی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہا، نؤتہ منہا ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، ومن یرد ثواب الآخرہ اور جس نے آخرت کا بدلہ چاہا، نؤتہ منہا ہم اسے اس میں سے دیں گے، وسنجزی الشاکرین اور ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے، بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ اور کتنے نبی ہیں، قاتل معہ ربیون کثیر جن کے ساتھ کئی اللہ والوں نے قتال کیا، جہاد کیا، جن کے ساتھ کئی اللہ والوں نے جہاد کیا، فما وہنوا تو وہ کمزور نہ پڑے، لما اصابہم فی سبیل اللہ اس چیز کی وجہ سے جو انہیں اللہ کے رستے میں جو مصیبت آئی تو وہ ان کی ہمت پسپا نہ کر سکی، ان کی ہمت نہ توڑ سکی، وما ضعفوا اور وہ اللہ والے نہ تو کمزور پڑے، وما استکانوا اور نہ ہی دبے، نہ ہی اس سے دب سکے، واللہ یحب الصابرین اور اللہ تبارک و تعالی تو صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آگے فرمایا وما کان قولہم الا ان قالوا تو وہ جو اللہ والے اللہ کے رستے میں اللہ کے نبیوں کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتے تھے، فرمایا ان کی بات، ان کا قول یہ نہیں ہوتا تھا الا مگر یہ ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا اے ہمارے پروردگار ہماری بخشش فرما دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا ہمارے گناہوں کو ہمارے لیے بخش دے، واسرافنا فی امرنا اور ہمارے معاملوں میں جو حد سے بڑھے ہوئے ہمارے معاملات ہیں ان کو بھی بخش دے، وثبت اقدامنا اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین اور کافر لوگوں پر ہماری نصرت فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا تو ان لوگوں کو اللہ نے دنیا کا بدلہ بھی عطا فرمایا، وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی عطا فرمایا، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم لوگوں نے ان لوگوں کی بات مانی جنہوں نے کفر کیا ہے، یردوکم وہ تو تمہیں واپس کر دیں گے، علی اعقابکم تمہارے ایڑیوں کے بل، وہ تو تمہیں واپس لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین تو تم ناکام ہو کر واپس پلٹو گے، بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اللہ ہی تمہارا حامی و ناصر ہے، وہو خیر الناصرین اور وہ تو بہترین مدد فرمانے والا ہے، تمام مدد کرنے والوں میں بہترین ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب کافر لوگوں کے دلوں میں ہم روب پیدا کر دیں گے، بما اشرکوا اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا ہے باللہ اللہ کا، ما لم ینزل بہ سلطانہ ایسا شرک ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ومأواہم النار اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوی الظالمین اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اور تم لوگوں سے اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اذ تحسونہم بإذنہ جب اس اللہ کے حکم سے تم تہہ تیغ کر رہے تھے ان لوگوں کو، یعنی کافروں کو خوب قتل کر رہے تھے، حتی اذا فشلتم اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اذا فشلتم جب تک تم لوگ کمزور پڑ گئے، تم ہمت ہار گئے، وتنازعتم فی الامر اور معاملے میں تم نے اختلاف شروع کر دیا، وعصیتم اور تم سے نافرمانی ہوئی، من بعد ما اراکم اس کے بعد کہ تم کو دکھایا تھا، ما تحبون جس کو تم چاہتے تھے، یعنی وہ جو مال غنیمت کے حوالے سے جو کچھ اختلاف ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن 50 حضرات کو علیحدہ گھاٹی میں بٹھائے تھے اور وہیں 38 کے قریب حضرات نے جب جنگ کی فتح کی شکل نظر آئی تو انہیں محسوس ہوا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ اس وقت تک تھا، اب جو ہے اب مال غنیمت سمیٹنے میں ہمیں ساتھیوں کی مدد کرنی چاہیے، تو اس حوالے سے انہوں نے اپنے امیر کی بات نہ مانی، 12 لوگ اپنے امیر کے ساتھ امیر سمیت بیٹھے رہے تو وہ حضرات شہید ہو گئے، اور یہ 38 حضرات نے بات نہ مانی، تو لہٰذا ان کے حوالے سے فرمایا
حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تمہیں وہ دکھایا جو تم چاہتے تھے، یعنی مال غنیمت۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے ہی ہیں جو تم میں سے کچھ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں، آخرت چاہتے ہیں۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ تو مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ اذ تصعدون، جب تم چڑھ رہے تھے، پہاڑی چڑھ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، والرسول یدعوکم، جبکہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم غما بغم، تو تمہیں غم بعد از غم، تمہیں غم کے بعد غم پیش آتے رہے، لکی لا تحزنوا، تو یہ اللہ نے تمہیں بار بار یہ غم بالائے غم اس لیے تمہیں اس میں ابتلا میں ڈالا، تاکہ لکی لا تحزنوا، تاکہ تمہیں پھر غم نہ ہو، علی ما فاتکم، اس چیز پر جو تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے، ولا ما اصابکم، نہ ہی اس چیز پر جو بعد میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے۔ یعنی جو غزوہ احد کے مقابلے میں ایک فتح کے بعد اچانک شکست کی حالات سامنے آئے، اور اس کے بعد کئی مسلمان صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شہادت کی خبر گردش کرنے لگ گئی، افواہ پھیل گئی، تو یہ مسلمانوں پر غم بالائے غم تھے، ایک غم کے بعد پھر غم، پھر غم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس امتحان سے تمہیں اس لیے گزارا تاکہ آئندہ کے لیے تم پختہ ہو جاؤ، اگر تمہیں کوئی غم ملے بھی صحیح تو تمہارے ہمتیں جواب نہ دیں، تو اس لیے تمہیں پختہ کرنے کے لیے، لکی لا تحزنوا، تاکہ یہ غم تمہیں متاثر نہ کر سکیں، علی ما فاتکم، جو کچھ تم سے چھوٹ گیا، ولا ما اصابکم، اور نہ ہی اس وجہ سے تمہاری ہمتیں جواب دیں جو تم پر کوئی مصیبت آئے تو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے اس چیز سے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر اطمینان نازل فرمایا، نعاسیں، جو نیند کی صورت میں تھا، یغشا طائفۃ منکم، جو تم میں سے کچھ لوگوں پر طاری کر دی گئی، وطائفۃ قد، جو طاری ہو گئی تھی، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ وہ تھا جن کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، یظنون باللہ، اور وہ اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے، غیر الحق، ناحق قسم کا، ظن الجاہلیہ، جاہلیت والا گمان۔ یہ ہم منافقوں کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ جو درمیان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارا اس معاملے میں کوئی تعلق ہے ہمارا؟ یعنی جب مسلمانوں کو شکست کی ایک شکل سامنے آئی تو وہ کہنے لگے ہماری تو آپ نے بات مانی نہیں تھی، ہم نے تو کہا تھا مدینہ سے باہر نکلے ہی نہ، آپ مدینہ سے باہر نکلے ہیں، تو ہمارا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، تو فرما دیجئے اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً تمام تر معاملہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یخفون فی انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو منافق ہیں، یخفون فی انفسہم، اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں، ما لا یبدون لک، جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے، یعنی بولتے تو صرف یہاں تک کی بات ہے لیکن حقیقتاً ان کے دل میں اور گند ہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، کہتے ہیں اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا، ما قتلنا ہا ہنا، تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، یعنی ہمارے بندے، ہمارے لوگ، ہمارے قبیلے کے لوگ یہاں قتل نہ ہوتے۔ کل، فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تو جن لوگوں کی قتل میں مقدر میں لکھا گیا تھا، لبرزا، تو وہ باہر نکل آتے، وہ اپنے گھروں سے بھی نکل پڑتے، الی مضاجعہم، انہی جگہوں کی طرف جہاں ان کی قتل ہونا تھا، اپنی قتل گاہوں کی طرف خود ہی وہ آ جاتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ جو اللہ نے اے مسلمانوں تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، لیبتلیہ، آزمائش میں ڈالا ہے، ما فی صدورکم، تاکہ جو تمہارے دلوں میں ہے وہ سامنے آئے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کا، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ آزمائے اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف خالص کرے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ تو جو کچھ سینوں میں ہے سب جاننے والا ہے۔
ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جس دن دو لشکروں کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی، اس دن جو لوگ منہ پھیر کر واپس پلٹ گئے، انما استزلهم الشیطان، یقیناً شیطان نے ان کو پھسلا دیا، ببعد ما کسبوا، اس وجہ سے جو انہوں نے کیا ہوا تھا، ان کے کیے کی وجہ سے شیطان ان پر مسلط ہوا اور اس نے ان کو پھسلا دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اب اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا، بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، مت ہو جاؤ، کالذین کفروا، ان کافروں کی طرح، وقالوا، جنہوں نے یہ کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، اپنے قوم کے افراد کو، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں چلے، یعنی کہ جہاد کے لیے نکلے، او کانوا غزاً، یا وہ غازی بن کر آئے، لو کانوا عندنا، کہتے ہیں لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، تو وہ نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ قتل کیے جاتے۔ فرمایا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ سب تو اللہ نے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، یعنی وہ ہمیشہ اسی حسرت میں ہی اور اسی کیفیت میں ہی، تذبذب کی کیفیت میں اور حسرت کی کیفیت میں ہی رہیں گے۔ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کو اللہ کی قدرت اللہ پر یقین نہیں ہے، جن کو اللہ پر توکل نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے، تمہارا تو ایمان یہ ہے کہ واللہ یحیی ویمیت، اور اللہ تبارک و تعالی ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ تعالی ہی موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی تو جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، او متم، یا تم مر جاؤ، تو یاد رکھو لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ، اللہ کی طرف سے جو مغفرت ہے اور جو رحمت ہے وہی بھلی ہے۔ موت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کا طلبگار بن کے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ خیرٌ، وہ خیر ہے، بہتر ہے، مما یجمعون، اس ہر چیز سے جو کچھ تم جمع کرتے ہو۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تمہیں موت آ جائے، او قتلتم، یا تم قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تب بھی تو تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو یہ تو اللہ کی رحمت ہی کی وجہ ہے، لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ ان صحابہ کرام کے لیے نرم ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ کی طبیعت سخت ہوتی، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ آپ کے ارد گرد سے تتر بتر ہو جاتے، وہ آپ کے دل سے، آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ انہیں معاف کرنے کا سلسلہ ہی جاری رکھیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورے کرتے رہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب کس چیز کا ارادہ پکا کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ ہی پر بھروسہ کیجیے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا۔ وَإِن یخذلکم، اور اگر اللہ تمہیں اکیلا چھوڑ دے، فمن ذا الذی، تو وہ کون ہے جو ینصرکم من بعدی، جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ یا پھر منافقوں کا ایک الزام تھا، اس الزام کا جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا ومن یغلل، اور جو شخص بھی خیانت کرے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ، تو اس نے جو خیانت کی ہوگی وہ لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ ملے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ افمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری، کمم باء، کیا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو مستحق ہوا بسخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی کا، یا اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹا۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، وہ اس اللہ کے ہاں، ہم درجات، ان کے بھی کئی درجے ہیں، یعنی جس طرح مومنین کے، ہر مومن برابر نہیں، ہر مومنین کے کئی درجے ہیں، اسی طرح کافرین کے، گناہ گاروں کے بھی کئی درجے ہیں۔
واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ لقد من اللہ علی المومنین، یعنی حضور کی شان تو یہ ہے کہ حضور تو بہت بڑا انسانیت پر احسان ہے اللہ کا۔ لقد من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا علی المومنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں رسول پیدا فرمایا، رسول مبعوث فرمایا، من انفسہم، جو ان کے اندر سے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، ان پر آیات، اس اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے قلب و صدور کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم، اور کیا جب تمہیں پہنچی مصیبت، ایسی مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، جس سے 2 گنا مصیبت، تکلیف تم خود پہنچا چکے ہو ان کافروں کو، قلتم، تو تم نے کہا، انا ھذا، کہ یہ کہاں سے ہے؟ یعنی غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جو غزوہ احد میں تکلیف ہوئی کہ ان کے 70 حضرات شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے ڈبل تکلیف تم ان کو دے چکے ہو غزوہ بدر کے موقع پر، کہ ایک تو ان کے 70 آدمی بھی تم ان کے مارے تھے، اور 70 افراد ان کے قید بھی کیے تھے، اور بڑا ان کا مال غنیمت بھی تمہیں ملا تھا۔ تو اب اگر تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ باقی رہی کہ یہ جو تکلیف ہوئی ہے، قل ہوا من عند انفسکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے، یعنی آپ کے اپنے اندر ایک اختلاف پیدا ہوا، اور ایک حکم کے حوالے سے کمزوری تمہارے سامنے آئی، تو یہ اپنی ہی وجہ سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور 2 لشکروں کے مٹ بھیڑ کے وقت، لڑائی کے وقت جو تمہیں تکلیف پہنچی، فباذن اللہ، تو اللہ کے ہی حکم سے ہوئی ہے، ولیعلم المؤمنین، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے تاکہ مومنوں کو پرکھا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی پرکھ کرے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان لوگوں کی بھی پرکھ ہو جنہوں نے منافقت کی، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور انہیں کہا گیا کہ آؤ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لڑائی کرو، اَوِ ادْفَعُوا، یا اور نہیں تو کم از کم اپنے شہر کا دفاع کرو۔ یعنی یہ منافق جو رستے میں 300 کے قریب عبداللہ بن ابی کی سربراہی میں علیحدہ ہو گئے تھے، تو بتایا گیا کہ انہیں اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے بلایا گیا تھا۔ بھئی اگر جہاد نہیں بھی کرتے، چلو پھر اپنے شہر کا دفاع تو کرو۔ قالو، تو کہنے لگے، لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے کہ یہ جنگ ہے، لاتبعناکم، تو ہم تمہارے ساتھ چلتے، ہم تمہارے پیچھے تمہاری اتباع کرتے۔ یعنی وہ کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ کیا اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ جو آپ جنگ کر رہے ہیں یہ کوئی برابری کی جنگ ہے جسے جنگ کہا جا سکے، تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے، لیکن یہ تو آپ جس قدر پاور سے ٹکرانے گئے تھے، یہ دراصل جنگ نہیں تھی، یہ تو خودکشی تھی، تو اس لیے ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ لوگ اس دن ایمان کی بجائے کفر کے قریب تر تھے، کفر کی حالت میں تھے۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنے دلوں میں کہہ رہے تھے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ یعنی وہ لوگ، ان کی تو عادت یہ ہے، یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہوں سے وہ کہتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور وہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اللہ اسے بہت بہتر جاننے والا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا، قوم کے بھائیوں کو کہا، وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ لوگ ہماری مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، کہو، فادرعوا عن انفسکم الموت، تو اپنے آپ سے موت کو ہٹا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر موت پہ اتنا کنٹرول ہے تو اب ایسا کرو کہ تمہیں کبھی موت بھی نہ آئے۔ بھائی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہاں جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، تو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز نہ سمجھو، الَّذِينَ قُتِلُوا، ان لوگوں کو جو قتل ہوئے ہیں، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں، ان کو ہرگز مت سمجھو امواتا، کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔
فارحینہ اور بڑے شاداں و فرحاں ہیں، خوش ہیں، بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، جو شہادت ملی ہے وہ اس شہادت پر بھی فخر کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، ان لوگوں کے حوالے سے بھی جو ان کو ابھی نہیں ملے، من خلفہم، ان کے پیچھے، یعنی وہ ساتھی جو ان کے ساتھ جہاد کے لیے خلوص سے نکلے تھے، تو شہید جو ہوئے ہیں وہ ان ساتھیوں پر بھی خوش ہیں کہ وہ بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے جب اللہ کے ہاں آئیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے یعنی ان شہداء نے یہ حقیقت بھی دیکھ لی ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ الذین استجابوا للہ والرسول، تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، اللہ اور رسول کے حکم پر فوراً رسپانس دیا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ خود ان کو زخم لگ چکے تھے، للذین احسنوا منہم، تو وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کیے، حسن عمل کا مظاہرہ کیا، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب غزوہ احد کی ایک شکست کا دل پہ بہت گہرا اثر تھا، پھر کئی مسلمان شہید ہو گئے اور صحابہ کرام بھی انتہائی نڈھال اور زخمی حالت میں تھے، لیکن اگلے دن صبح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دوبارہ حکم دیا کہ چلو کفار و مشرکین کا پیچھا کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام نے اپنی نڈھال پن، اپنی کمزوری، اپنے زخموں، اپنے دل کے زخم اور جسمانی زخموں کی پرواہ کیے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور ساتھ کفار مشرکین کا پیچھا کرنے کے لیے نکل پڑے، یہاں تک کہ حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے۔ تو فرمایا واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے خلاف تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، تو تم ان سے ڈرو۔ تو یہ جب حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو وہاں قریش نے اپنے کچھ ایجنٹ بھیجے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہ تم واپس چلے جاؤ، ورنہ ہمارا بہت بڑا لشکر آئے گا اور تمہاری درگت بنائے گا۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام کو جب انہوں نے ڈرایا کہ فخشوہم، تم ان سے ڈرو، صحابہ کرام کو جب ان ایجنٹوں نے ڈرایا، فزادہم ایمانا، اللہ فرماتے ہیں تو ان صحابہ کرام کے ایمان میں اس بات نے اضافہ کر دیا، وقالو، انہوں نے فرمایا، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، یعنی ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی کے حکم پر نکلے ہیں، حسبنا اللہ، تو وہی ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، اس طرح سے وہ صحابہ کرام بنعمت من اللہ و فضل، اللہ کے انعام اور فضل لے کر واپس آئے۔ لم یمسسہم سوء، اور اس سفر میں انہیں کوئی تکلیف نہ ہوئی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کو فالو کیا، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تبارک و تعالی تو بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک وہ تو شیطان ہی ہے، یخوف اولیاءہ، جو اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، تو تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو۔ ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کو کسی صورت نقصان نہیں دے سکتے، یرید اللہ، اللہ تو چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ اللہ تعالی آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، ولہم عذاب عظیم، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لے لیا، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں دے سکیں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا یحسبن الذین کفروا، اور ہرگز مت سمجھیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ جو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، انما نملی لہم، بے شک ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ اپنے گناہوں میں بڑھتے رہیں، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اے مومنو، اللہ تبارک و تعالی تو ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس حال پر تم اس وقت ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ گندے کو اچھے سے علیحدہ نہ کر دے،
وما کان اللہ لیطلعکم، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں لیطلعکم علی الغیب، کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، براہ راست غیب پر مطلع کرے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے رسولوں میں سے انتخاب فرماتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، فآمنوا باللہ ورسلی، لہٰذا تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، وإن تؤمنوا، اور اگر تم ایمان لے آئے، وتتقوا، اور تقوی اختیار رکھا، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں، بما آتاهم الله، اور وہ لوگ جو اس چیز کا بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں من فضله اپنے فضل سے دیا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ هو خيرا لهم، کہ یہ سب ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، جس چیز کا وہ بخل کر رہے ہیں اس کا توق ان کے گلے میں ڈالا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ ملتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس دولت ہے اور وہ اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کے گلے میں زہریلا سانپ توق بن کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، جو ان کی باچیں چیر کر ان سے کہے گا کہ میں تمہارا وہ مال ہوں جسے تم جمع کرتے رہے۔ یہ ایک مفہوم ہے۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی میراث و ملکیت، حقیقی اس کا وارث وہ اللہ ہی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو سب سے باخبر ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ، اس کے بعد یہودیوں کا اللہ تبارک و تعالی کی گستاخی کرنا مذاق میں، یا صرف اسلام کے رد میں، یا صرف زکوٰۃ کی مخالفت میں، اس طرح کی ان کی بے وقوفانہ اور بے ایمانہ باتیں سامنے آتی تھیں، جیسے اب آگے آ رہی ہے۔ فرمایا لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، قول الذین، ان لوگوں کا قول، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تنگ دست ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم امیر ہیں۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے مسلمانوں سے کہ جناب ایمان والوں سے کہ تم زکوٰۃ دو، تو اس موقع پہ جو یہودی تھے وہ یہ اس قسم کے مذاق کرتے تھے کہ اللہ کا تنگ دست ہے، اللہ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو۔ تو فرمایا اللہ نے سن لیا ان کا یہ قول کہ ان اللہ فقیر، جو انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم امیر ہیں۔ سنکتب ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہم سب لکھ دیں گے، وقتلہم الانبیاء، اور یہ بھی جو وہ نبیوں کو قتل، ان کا جو قتل کرنے کا معاملہ ہے، بغیر حق نہ حق، اور وہ جو نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں وہ بھی، اور جو انہوں نے کہا وہ بھی ہم لکھیں گے۔ یعنی یہ تو عادی مجرم ہے، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ریکارڈ میں ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا، اور ہم کہیں گے چکھو عذاب الحریق، دہتی آگ کا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ جو عذاب ہے یہ وہی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں پر ہلکا سا ظلم بھی نہیں فرماتے۔ الَّذِينَ قَالُوا، جن لوگوں نے کہا، الَّذِينَ قَالُوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا، إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا، اللہ نے تو ہم سے عہد لیا ہے، یعنی اللہ نے تو ہماری یہ ذمہ داری یہ دی ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے، تأکلہ النار، جسے آگ کھاتی ہو۔ یہ تھا ان کے زمانے میں کہ کوئی اللہ کے ہاں قربانی پیش کی جاتی تھی، اور اس کو قربانی کو پھر وہیں رکھ دیا جاتا تھا کسی میدان میں یا کسی ٹیلے پر، اور اسے آ کر آگ اچک لیتی تھی، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اللہ نے یہ قربانی قبول کر لی۔ اگر نہیں کرتی تھی آگ اسے، تو اس کا مطلب تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی قبول نہیں کی، تو وہ قربانی کا گوشت کھاتے نہیں تھے۔ یہ پرانی امتوں میں تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قربانی کا گوشت خود کھانے کی اجازت ہے، ان کے ہاں یہ قربانی کا گوشت کھانا حرام تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا یہ ایک نشانی تھی اللہ کے رسولوں کی کہ جو اس طرح کرے گا اس کو ہم اللہ کا رسول مانیں گے۔ فرما دیے قل، کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی، مجھ سے پہلے بھی تمہارے پاس رسول آئے، بالبینات، وہ کھلی نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ والی نشانی بھی لے کر جو تم نے کہا، فلم قتلتموہم، تو پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا تھا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی تمہیں تو بہانہ چاہیے، صرف بہانے بنا رہے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی کئی رسول
رسول جھٹلائے گئے، جاؤ بالبینات وہ بھی کھلی نشانیاں لے کر آئے، والزبر اور کئی تختیاں لے کر آئے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یاد رکھو کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھ کر رہے گا، جس میں روح ہے وہ مرے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تم لوگوں کو تمہارے اجر پورے کے پورے دیے جائیں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور قیامت کے دن جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ ومل حیات الدنیا، اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو ومل حیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں، الا متاع الغرور، سوائے دھوکے کے سامان کے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم سب کو یقیناً آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں کے معاملے میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور اے مومنو تم ہر حال میں سنو گے ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں تم سے پہلے والے، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، تم ان سے ہر حال میں سنو گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی سنو گے جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا، کافی تکلیف دہ باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، لیکن اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کو تھامے رکھا اور تقوی قائم رکھا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقیناً یہ بہت ہی عظمت، بہت ہی بڑی پختگی والی بات ہے، بہت ہی عالی شان کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے پکا وعدہ لیا جن کو کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ تم لوگ اس کتاب کو خوب واضح کرو گے، للناس، لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو نہیں چھپاؤ گے۔ فَنَبَذُوهُ، تو انہوں نے اس کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یعنی انہوں نے درخور اعتنا نہ سمجھا اللہ کے اس حکم کو۔ واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت مول لی، یعنی اللہ کی کتاب کے بدلے وہ دنیا کے خریدار بن کے رہے، انہوں نے دنیا کو اہمیت دی، اللہ تبارک و تعالی کی جو کتاب ان کو ملی تھی اس کو انہوں نے توجہ نہ دی اور اسے بیچ دیا، یعنی اس میں سے جو کام جس سے ان کا کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا تھا اس کو لوگوں کو بتاتے تھے اور اس سے دنیا بٹورتے تھے۔ فبئس ما یشترون، فرمایا کتنا برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، اور ہرگز مت سمجھو ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس چیز پر جو انہوں نے کیا، جو اپنے کیے پر بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور وہ بڑے ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ان کی تعریف ہو، بما لم يفعلوا، ایسے کاموں پر بھی جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ان کو عذاب سے بچنے والا ہرگز مت سمجھو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت کا اختیار۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، جو کہ چوتھے پارے کا 11واں رکوع ہے اور 11 آیات پر مشتمل ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے عدل بدل میں آنے جانے میں، لآیات، پکی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ، یہ عقل مند لوگ وہ ہیں، یہ باشعور اور سمجھدار لوگ وہ ہیں جو کہ یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس کے نتیجہ ان کے ہاں یہی نکلتا ہے کہ اسی نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا، یہ سب کچھ آپ نے پیدا نہیں کیا، باطلا، رائگاں، ناحق، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، یعنی اس ذات، آپ کی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی چیز بھی آپ بے فائدہ بنائیں، رائگاں بنائیں۔ سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، فقنا، تو ہمیں بچا، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک من تدخل النار،
یقیناً آپ نے جس کو آگ میں داخل کر دیا، فقط اخزیتہ، آپ نے اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا سمعنا، یقیناً ہم نے تو سن لیا، منادی کو، ندا دینے والے کو، ینادی للایمان، جو ایمان کی ندا دے رہے ہیں، دیتے ہیں۔ اللہ کے رسولوں کو ہم نے سنا ہے اور ان کا یہ پیغام بھی سنا ہے، ان آمنوا بربکم، کہ تم لوگ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، تو اے اللہ یہ ندا سن کر فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا، تو آپ ہمیں بخش دیجئے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا، اور ہم سے دور کر دیجئے، سیئاتنا، ہماری برائیوں کو، وتوفنا، اور ہمیں وفات دیجئے، مال ابرار، نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وآتنا، اور ہمیں عطا کیجئے، ما وعدتنا، جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، علی رسولک، اپنے رسولوں کی زبانی، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا مت کیجیے گا، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً آپ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ فاستجاب لهم ربهم، تو اللہ تعالیٰ نے، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم، اور یہ حقیقت ہے کہ میں کسی کام عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، منکم، تم لوگوں میں سے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے سے ہو، ایک دوسرے جیسے ہو۔ فالذین ہاجروا، تو جن لوگوں نے ہجرت اختیار کی، وہ اخرجوا من دیارہم، اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے رستے میں ان کو اذیت دی گئی، وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے جنگ کی، وَقُتِلُوا، اور قتل کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان سے ان کے گناہوں کو، ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور یقیناً میں ان کو داخل کروں گا، جنات، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی بہترین بدلہ ہے، بہترین ثواب ہے۔ لا یغرنک، آپ کو دھوکے میں مت ڈالے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، علاقوں میں، شہروں میں، یہ جو کافروں کی چلت پھرت ہے، یہ جو ان کی آسائش اور آرائش کی زندگی کا کی آمد و رفت ہے، فرمایا یہ آپ کو دھوکے میں مت ڈالے، متاع قلیل، یہ کچھ دن کا سامان ہے، ثم ماواہم جہنم، پھر ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا بچھونا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم، اپنے رب کا، لہم جنات تجری، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اسی میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ابتدائی مہمانی ہے، وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے، خیر، وہ بہتر ہے، للابرار، نیک لوگوں کے لیے، فرما بردار لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، جو تم لوگوں کی طرف نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان لوگوں کی طرف نازل کیا گیا، اس سب پر ان کا ایمان ہے، خاشعین للہ، ان کا یہ ایمان بھی ہے اس حالت میں کہ وہ اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ کے آگے خشوع و خضوع کی کیفیت رکھتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت یعنی دنیاوی لالچ نہیں رکھتے، دنیا کا سامان مول نہیں لیتے۔ اولئک لہم اجرہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کو اجر ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جلد ہی حساب چکانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کو تھامے رکھو، وصابروا، اور مقابلے میں اگر جہاد کے راستے میں ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہو تو خوب صبر کو اپناؤ، صبر میں ایک دوسرے کو صبر پر قائم رکھو، ورابطو، اور مرابطہ کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں
حدود دی ہیں ان کی حفاظت کرو، چاہے وہ نظریاتی حدود ہیں، چاہے جغرافیائی حدود ہیں، ان کی حفاظت کرو اور ایک دوسرے سے ربط میں رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا ڈر رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ تو سورۃ آل عمران کے اختتام پر نئی سورت شروع ہو رہی ہے، سورۃ النساء۔ النساء کے معنی عورتیں، تو یہ عورتوں کے بارے میں بھی اس میں خاص احکام ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس میں 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ ان میں سے 23 آیات اور 3 مکمل رکوع تو اس پارے میں شامل ہیں، اور چوتھے رکوع کی 1 آیت اس پارے میں ہے اور 2 آیتیں اگلے پارے میں۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانیت، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم سب اپنے رب کا تقوی رکھو، اپنے رب کا تقوی اپناؤ، ڈر اللہ کی ذات سے، پروردگار سے، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ الذی خلقکم، جس نے تم سب کی تخلیق کی، تم سب کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے، وخلق منہا، اور پھر اسی جان سے اس نے تخلیق کی، زوجہا، اس کے جوڑے کی، اس کی بیوی کی، وبث منہما رجالا کثیرا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد، ونساء، اور عورتیں پھیلائیں، ان کا سلسلہ نکلا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی تساءلون بہ، جس کے نام کی تم ایک دوسرے سے جس کے نام پر تم مانگتے ہو۔ والارحام، اور خاص خیال رکھو رشتہ داریوں کا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقینا اللہ تبارک و تعالی تم سب پر نگران ہے۔ وآتوا الیتامی، اور یتیموں کو اموالہم، ان کے مال دے دیا کرو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور برے کو اچھے سے نہ تبدیل کر لیا کرو، ان سے تبدیلی مت کیا کرو۔ یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ یتیم، اگر کسی کے ہاں یتیم بھتیجے یا یتیم چھوٹے بھائی ہوں تو ان کا مال جو ان کا حق ہے ان کو دے دیا جائے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ کہ ایسا نہ ہو کہ اچھا مال بڑے رکھ لیں اور چچا رکھ لیں، اور جو اس میں سے برا مال ہے وہ یتیموں کے حوالے کیا جائے۔ تو یہ اس بارے میں۔ اور تیسرا یہ فرمایا ولا تأکلوا اموالہم، اور ان کے مال ہڑپ مت کیا کرو، اموالہم، اور ان کے مالوں کو ہڑپ مت کرو، مت شامل کھاؤ، ان کے مالوں کو مت کھاؤ، الی اموالکم، اپنے اموال کی طرف، یعنی ان کے مال کو اپنے مال میں شامل نہ کر لیا کرو بلکہ اس کا علیحدہ سے حساب رکھو۔ انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی یہ 3 چیزیں بتائی گئیں، ان میں سے کچھ بھی تم سے سرزد ہوا تو وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان کے مال کو، ان کا مال نہ دینا، ان کی اچھی چیزوں کو بری چیزوں سے بدل دینا، یا اچھی چیزیں خود رکھ لینا، بری چیزیں انہیں دے دینا، اور نمبر 3 یہ ہے کہ ان کے مال کو اپنے مال میں شامل کر کے اپنا مال کا حصہ بنا لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یہ خوف دامن گیر ہو کہ تم یتیموں میں انصاف نہیں کر سکو گے، یہ بھی خاص سیاق و سباق ہے۔ ان کے ہاں، عرب کے جاہلوں کے ہاں یہ رسم تھی کہ ان کے ہاں جو بھتیجی کی صورت میں یا کبھی کسی کا سرپرست، کسی یا بچی کا والد فوت ہو جاتا تو چچا زاد بھائی اس کو اپنے سرپرستی میں لے لیتے، تو وہ خوبصورت ہوتی اور ان کے پاس پیسہ ہوتا تو ان سے خود نکاح کر لیتے کہ اس بہانے حق مار بھی زیادہ نہیں دینا پڑے گا کیونکہ ہماری اپنی دسترس میں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جائیداد بھی ہم ہتھیا لیں گے یا اس پر اپنا قبضہ رکھیں گے۔ تو فرمایا کہ ایسی صورت میں تم اگر ہو تو بہتر یہ ہے کہ تم ان کی بجائے ان سے نکاح کرو، باقی عورتوں سے کر لو، لیکن ان کے حقوق اگر ادا نہیں کر سکتے تو ان سے پھر نکاح نہ کرو۔ لہذا فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو اللہ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ یتیموں کے بارے میں تم انصاف سے کام نہیں لے سکو گے، فَانْكِحُوا، تو پھر نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہیں، مِنَ النِّسَاء، عورتیں، دیگر عورتیں بھی ہیں، ان سے نکاح کرو، مَثْنَىٰ،
دو دو کر لو، و ثلاثہ اور تین تین شادیاں کر لو، و رباع اور چار چار بیویاں کر لو، یہ تمہیں اجازت ہے، دو دو تین تین چار چار. کیونکہ عرب میں پہلے یہ تھا کہ کوئی حد بھی مقرر نہیں تھی، جس کا جتنا چاہتا تھا 10 10 20 20 بیویاں کر لیتا تھا. تو یہاں شریعت نے ان کے لیے مقرر کر دیا کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، ایک وقت میں بیویاں نہیں رکھ سکتے. اور دوسرا، یتیموں پر نظر رکھنے کی بجائے تم عمومی کہ ان کے تم کیونکہ ان کا پیچھے مانگنے والا کوئی نہیں، ان کے حقوق طلب کرنے والا کوئی نہیں، تو لہٰذا اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم ان کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے تو پھر دیگر عورتوں سے شادی کیا کرو، ان سے نہ کرو. اگر حقوق ادا کر سکو تو ان سے شادی کرو. آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر یہ جو دو دو تین تین چار چار والی جو بات ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، اللہ تعدلو، کہ ان کے درمیان بھی انصاف نہیں قائم رکھ سکو گے، عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی بیوی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری کنیزیں ہیں، جو تمہارے ہاتھ کی ملکیت یعنی تمہاری کنیزیں ہیں، پھر انہی پہ اکتفا کرو. ذالک ادنی اللہ تعولو، اور یہ زیادہ قریب ہے کہ تم کسی کی طرف میلان کر بیٹھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی طرف زیادہ میلان ہو اور کئی بیویاں بالکل محروم ہو جائیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ پھر ایک ہی رکھو. وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، ہاں، اور اپنی عورتوں کو، بیویوں کو، ان کے صدقات یعنی ان کے حق مہر جو ہیں، نحلا، خوش دلی سے دیا کرو. فإن طبن لکم، اور اگر وہ خود اپنی مرضی سے راضی ہو جائیں، عن شیء منہ، اس میں سے کچھ کے بارے میں، نفسا، فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا، اگر وہ خود ہی کسی چیز کے بارے میں راضی ہو جائیں، وہ تمہیں خود عطا کر دیں یا کچھ معاف کر دیں، فاکلوہ، تو پھر اس کو کھاؤ، ہنیئا، مزے لے کر، مریا، خوشگوار طریقے، ہنیئا، خوشگوار طریقے سے، مریا، مزے لے کر پھر اسے کھاؤ. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، ہاں، یہ یتیموں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ولا تؤتوا السفهاء، اور بے وقوفوں کو، ناسمجھ لوگوں کو مت دو، اموالکم، اپنے مال و دولت. یعنی اگر تمہاری سرپرستی میں کوئی یتیم ہے اور اس کے پاس مال ہے تو اس کے مال اس کے حوالے ایسے نہ کر دو، اس کی سوجھ بوجھ دیکھو، جیسے آگے آئے گا. تو فرمایا ولا تؤتوا السفهاء، بے وقوفوں کو، ناسمجھ لوگوں کو اپنے مال نہ دے دیا کرو، التی جعل اللہ لکم، ایسا مال جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، قیاماً، روزگار کا ذریعہ، گزران کا ذریعہ، تو لہٰذا اس کو ایسے ضائع نہ کیا کرو. وارزقوہم فیہا، البتہ ان کو اس مال میں سے کھلا دیا کرو، وقسوہم، اور ان کو پہنایا کرو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے اس بارے میں اچھی گفتگو کیا کرو. یعنی کہ اگر وہ کوئی ڈیمانڈ کریں، حالانکہ ان میں سوجھ بوجھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ ڈیمانڈ کریں، تو اچھے طریقے سے انہیں سمجھا دیا کرو، لڑ کر نہیں. آگے فرمایا وابتلوا الیتامی، اور یتیموں کو آزماتے رہو، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح، جب وہ نکاح کی مدت کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں. فإن آنستم منہم رشدا، تو پھر اگر تم ان کے اندر سوجھ بوجھ پاؤ، محسوس کرو کہ اب سوجھ بوجھ آ گئی ہے، پیسے کی سمجھ آ گئی ہے، فادفعوا الیہم اموالہم، تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ولا تأکلوها اسرافا، اور جب تک ان کے حوالے نہیں کرتے اس وقت تک اس کو فضول خرچی سے مت کھاؤ، نہ انہیں فضول خرچی سے خرچ ان پر کرو. وبدارا، اور نہ ہی جلد بازی سے، ان یکبروا، کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بڑے ہو جائیں تو سارا مال میرے ہاتھ سے پہلے ہی نکل جائے تو میں خود ہی خرچ کر ڈالوں، تو اس سے بچو. ومن کان غنیا، اور تم میں سے جو غنی ہو، یعنی ومن کان غنیا، اور جو شخص غنی ہو یعنی امیر ہو، اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہوا دولت، فلیستعفف، تو اسے تو پوری طرح بچنا چاہیے، یعنی یتیم کے مال میں سے اپنا کچھ حصہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جو سرپرست ہوتا ہے اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یتیم کے حوالے سے وہ ٹائم دیتا ہے، اپنی صلاحیتیں دیتا ہے، لیکن فرمایا اگر امیر ہے تو پھر تو اسے بچا رہے، اپنا حصہ نہ نکالے. ومن کان فقیرا، اور جو غریب ہو، فقیر ہو، تنگ دست ہو، فلیأکل، وہ اس میں وہ کھا سکتا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، اندازہ کر لے کہ کتنا حصہ میرا بنتا ہے، وہ اپنا لے لے، اپنی کارگزاری کا، اپنی ذمہ داریوں کا کچھ حصہ اگر ضرورت ہے تو اس میں سے لے سکتا ہے کھانے کو. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، فرمایا پس جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بنا لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے حساب کرنے والا. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، آگے وراثت کے حوالے سے بات آ رہی ہے. عرب کے ہاں یہ تھا، جاہلیین کے ہاں، کہ وہ
عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے اور یتیم چھوٹے بچوں کو بھی حصہ نہیں دیتے تھے، حصہ ہڑپ کر جاتے تھے۔ تو فرمایا للرجال نصیب، مردوں کا بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان، اس میں سے جو ان کے والدین چھوڑ جائیں، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، جو قریبی رشتہ دار اور والدین چھوڑ جاتے ہیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، وللنساء نصیب، اور عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، مما قل منہ او کثر، وہ وراثت کا مال، وہ ترکے کا مال، چاہے قل منہ، اس میں چاہے وہ تھوڑا ہو او کثر یا زیادہ ہو، بہرحال اس میں حصہ کرنا ہوتا ہے، ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے، نصیبا مفروضہ، جو مقرر شدہ حصہ ہے وہ ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب جائیداد کی تقسیم کے وقت، حضر القسمۃ تقسیم کے وقت، اولو القربہ کوئی قریبی ایسے رشتہ دار آ جائیں جن کا جائیداد میں وراثت میں حصہ نہیں ہے، والیتامى، اور یتیم کچھ لوگ جمع ہو جائیں، والمساکین، اور مسکین جمع ہو جائیں، فارزقوہم، تو ان کو بھی کھلا دیا کرو، منہ، اس میں سے، یعنی کہ اگر ایسے رشتہ دار یا غریب و مساکین اور یتامہ اکٹھے ہو جائیں جائیداد کی وراثت کی تقسیم کے وقت جن کا اپنا حصہ اس میں نہیں ہے، تو اس کا اصول یہ ہے کہ ان کو بھی کھلا دیا کرو، یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، یعنی بہتر ہے کہ ان کو بھی کچھ کھلا دیا جائے، اس میں سے کچھ حصہ دے دیا جائے تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں۔ لیکن یہ حصہ کون دے گا؟ وہ جو بالغ لوگ ہیں، جو بالغ وارث ہیں، وہ اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں، البتہ جو نابالغ ہیں ان کے حصے میں سے نہیں دیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھے طریقے سے بات کیا کرو، وَقُولُوا لَهُمْ، اور ان سے بات کیا کرو، قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھے طریقے کی بات، اچھے انداز میں گفتگو کر لو، یعنی اگر ان کو جو حصہ نہیں دینا تو یقیناً ان کو آرام سے پیار سے سمجھاؤ۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، یا پھر یتیموں کے مال میں خیانت کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اس کے لیے سمجھایا جا رہا ہے انسانوں کو کہ یتیموں کے مال میں کسی قسم کی بے اعتدالی مت کرو، اس کے لیے ایک سمجھانے کا اصول ہے۔ فرمایا ایک طریقہ کار اختیار کیا اللہ نے، فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے اپنے پیچھے کوئی کمزور اولاد چھوڑی ہوتی، خافوا علیہم، تو ان کا اندیشہ ہوتا، تو ان کے بارے میں ایک ڈر ہوتا کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اسی طرح اب جو یتیم تمہارے ہاتھوں میں آئے ہیں، تمہارے اب اختیار میں آئے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو ایسے لوگوں کو چاہیے اللہ کا ڈر رکھیں، اللہ کا تقوی رکھیں، وَلْيَقُولُوا، اور بات کریں، قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات، اسٹریٹ بات کریں، کوئی ٹیڑھی میڑھی بات نہ ہو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں ظلماً، ظلم سے، انما یاکلون فی بطونہم، یقیناً یہ لوگ اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں، کھا رہے ہیں، نارن، آگ، وسیصلون سعیرا، اور دہتی آگ میں جلیں گے۔ اس کے بعد ورثاء کے حصوں کی بات آ رہی ہے، فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کے لیے، نر کے لیے، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں جتنا حصہ ہے، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پھر اگر وہ کئی لڑکیاں ہوں، کئی عورتیں ہوں، فوق اثنتین، 2 یعنی 2 ہوں، فوق اثنتین یا 2 سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 حصہ ہوگا جائیداد میں سے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر وہ ایک ہی بچی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اسے آدھی جائیداد کا حصہ دیا جائے گا، یعنی بھائی کوئی نہیں ہے اور بہن بھی صرف، اور اس کی بیٹی بھی مورث کی یعنی مرنے والے کی بیٹی بھی ایک ہی تھی، تو پھر اس کو جائیداد کا آدھا حصہ دیا جائے گا۔ والی ابویہ، اور اس مرنے والے کے ماں باپ کو، لکل واحد، ماں باپ میں سے ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو، السدس، چھٹا حصہ ملے گا، مما ترکا، اس کے ترکے میں سے، ان کان لہ ولد، اگر اس کی کوئی اولاد ہے، فإن لم یکن لہ ولد، لیکن اگر اس مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، ووارثہ ابواہ، اور اس کے صرف والدین ہی وارث ہیں، فلأمہ الثلث، پھر اس کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ فإن کان لہ اخوۃ، لیکن اگر اس مرنے والے کے بہن بھائی ہیں، فلأمہ السدس، تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، یوسی بہا، جس کی اس نے وصیت کی ہو، او دین، یا قرض اتارنے کے بعد۔ ہاں، یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ وراثت کی تقسیم
میں تقسیم بعد میں کی جائے گی، سب سے پہلے اس کا قرضہ اتارا جائے گا جو اس مرنے والے کے ذمے ہے۔ جب قرضہ اتار دیا جائے تو اس کے بعد جو اس نے وصیت کی ہوئی ہے تو اس وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ وصیت کے بارے میں بھی 2 اصول یاد رکھیں۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ وصیت اس کے بارے میں نہیں کی جا سکتی جو آلریڈی وارث ہے، لا وصیت للوارث، جو آلریڈی وارث ہے اس کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ کے لیے اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے مرنے والے نے تو وہاں اس وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن اس میں بھی ایک اور شرط ہے کہ وہ بھی 1/3 سے زیادہ نہ ہو، ٹوٹل جائیداد کے 1/3 سے زیادہ نہ ہو، 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ تو لہٰذا فرمایا یہ جو جائیداد کی تقسیم ہے یہ کی جائے گی من بعد وصیت یوصی بہا، اس وصیت کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے مرنے والے نے، او دین، یا اس پر جو قرض ہے وہ قرض کی ادائیگی کے بعد۔ آباؤکم و ابناؤکم، یہاں یہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نہیں اس کو حصہ زیادہ ملنا چاہیے تھا، فلاں کو زیادہ ملنا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آباؤکم، تمہارے باپ دادا ہو، و ابناؤکم، یا تمہارے بچے اور اولاد ہو، لا تدرون، تمہیں نہیں پتا، ایہم اقرب لکم نفعا، کون تمہارے لیے فائدے میں سب سے زیادہ قریب ہے، زیادہ بہتر ہے، کس پہ تمہیں فائدہ زیادہ ہے، کس پہلو میں زیادہ فائدہ ہے، یہ تمہیں نہیں پتا۔ لہٰذا فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا جا چکا ہے اس میں تمہیں دخل نہیں دینا چاہیے، جیسے اللہ نے تقسیم کی ہے ویسے ہی تقسیم کرو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تو علم رکھنے والے، حکمت رکھنے والے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، فرمایا اور تمہارا حصہ ہے، مردوں کا حصہ ہے نصف، آدھا، ما ترک ازواجکم، جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، جو تمہاری بیویوں کا ترکہ ہے اس میں سے تمہارا آدھا حصہ ہے، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، چاہے تم میں سے یا پہلے سے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو اس صورت میں تمہارا چوتھا حصہ ہے، مما ترکنا، ان کے ترکے میں سے، لیکن یہ بھی من بعد وصیت یوصین بہا، اس وصیت کے بعد ہوگا جو انہوں نے کی ہوگی، او دین، یا کوئی قرض ان کا جو ہوگا وہ اتارنے کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم، اس میں سے جو تم ترکہ چھوڑ جاؤ، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، یہ بھی اسی صورت میں اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، لیکن اگر تمہاری کوئی اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر ان بیویوں کا حصہ 8واں ہے، مما ترکتم، تمہارے ترکے میں سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت، یہ سب اس وصیت کے بعد ہوگا، توصون بہا، جس کی تم وصیت کر گئے ہو، او دین، یا قرض اتارنے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، ایک اور صورت آ رہی ہے جائیداد کی کہ کسی کے نہ ماں باپ ہے، کسی کے نہ تو آبا میں سے کوئی ہے، نہ ہی اصول میں سے ہے، نہ کوئی فروع میں سے، نہ باپ دادا بھی نہیں ہے، ادھر سے بیٹا پوتا بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اگر کوئی ایسا آدمی ہو، یورث، جس کی وراثت کی جا رہی ہو، کلالۃ، وہ کلالہ ہو، یعنی نہ باپ دادا اوپر سے کوئی رشتہ ہو، نہ ہی بیٹے اور اولاد کا اولاد ہو کوئی۔ او امرأۃ، تو اگر کوئی او امرأۃ، اگر کسی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو اور وہ کلالہ ہو، او امرأۃ، یا وہ کوئی عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا ایک بھائی ہو، او اخت، یا ایک بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اس کا تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی اگر ایک بھائی چھوڑ کے گیا ہے اور یا ایک بہن ہے تو اس کو جائیداد کا چھٹا حصہ ملے گا۔ یاد رکھیں یہ بھی بہن بھائیوں کی 3 قسمیں شریعت نے رکھی ہیں جن کو وراثت ملتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں حقیقی بہن بھائی جنہیں عینی کہا جاتا ہے، یعنی ماں باپ ایک ہوں۔ دوسرے ہوتے ہیں اللاتی بہن بھائی، یعنی وہ بہن بھائی کے باپ شریک ہوں لیکن مائیں مختلف ہوں۔ تیسرے ہوتے ہیں اخیافی بہن بھائی، وہ بہن بھائی جہاں ماں مشترک ہو، یعنی ماں شریک بہن بھائی ہو، باپ مختلف ہو۔ عرب میں عینی یعنی حقیقی بہن بھائی کو بھی حقیقی سمجھا جاتا تھا، اور جو اللاتی یعنی باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں ان کو بھی حقیقی سمجھا جاتا تھا۔ ان لوگوں کی وراثت کس طرح ہوگی، ان کا وراثت میں کتنا حصہ ہے، وہ سورۃ النساء کے آخر میں آئے گا۔ یہاں جن بہن بھائیوں کا ذکر آ رہا ہے یہ اخیافی ہیں، یعنی وہ بہن بھائی جو ماں شریک ہیں، کہ ماں ایک ہے باپ مختلف ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے
کہ اگر کوئی کلالہ مرد اور عورت مر جائے، وَلَهُ أَخٌ کلالہ ہو وہ اور اس کا ایک بھائی ہو یا پھر صرف ایک بہن ہو، تو چاہے بھائی ہو چاہے بہن ہو اس کو چھٹا حصہ ملے گا جائیداد میں۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ لیکن اگر وہ اس سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ تو پھر وہ ایک تہائی میں شریک ہوں گے، یعنی پھر ان کو ایک تہائی ملے گا۔ اور یاد رکھیں وہ ایک تہائی ان میں برابر برابر تقسیم ہوگا، چاہے بھائی ہے چاہے بہن ہے۔ ہر صورت میں یہ نہیں ہوگا کہ یہاں لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو ایک حصہ ملے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بہن بھائیوں میں بالکل برابر برابر تقسیم ہوگی۔ جیسے میں نے عرض کیا یہ اخیافی بہن بھائیوں کے بارے میں ہے، اور یہ اسی صورت میں جب اس کے فروع و اصول میت کے اصول و فروع نہ ہوں، یعنی باپ دادا اور نیچے سے بیٹا اور اولاد۔ تو فرمایا پھر ان کو شرکاؤ، وہ لوگ شرکا ہیں، شریک ہوں گے فی الثلث سے ایک تہائی میں، من بعد وصیت یہ سب کچھ وصیت کے بعد ہوگا، یوصی بہا جس کی وصیت کی گئی ہوگی، او دین یا جو قرض ہوگا وہ اتارنے کے بعد، غیر مضار ہاں وصیت کرنے میں اور دوسرا قرض کے بارے میں اقرار کرنے میں، وصیت مرنے والے کو بشرطے کہ اس مرنے والے نے غیر مضار یہ جو معاملہ ہے اس میں نقصان دینے کا ارادہ نہ کیا ہو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا نہ کیا ہو، کیونکہ کبھی ہوتا ہے اپنے وارثوں سے شکوے ہوتے ہیں تو انسان جان بوجھ کے کسی دوست کے نام کر دیتا ہے کہ میں نے جس کا قرض دینا ہے جان بوجھ کے اقرار کر دیا تاکہ وہ ساری جائیداد اسے ہی مل جائے گی، کیونکہ قرض پہلے اتارنا ہے تو میں نے اس کا قرض دینا ہے، تو اس کو قرض کے نام پہ پیسہ اپنا ورثہ پہنچا دیا، یا وصیت کرنے میں کوئی زیادتی کی ہو۔ تو فرمایا غیر مضار ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، وصیۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے، واللہ علیم حلیم اور اللہ تعالیٰ تو علم والا بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی بیان کی ہوئی حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یدخلہ جنات اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا اور اس میں ہمیشہ کا رہنا ہوگا، رہنے والے ہوں گے، وذالک الفوز العظیم اور یہی سب سے بڑی کامیابی، زبردست کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ویتعدی حدودہ اور اس کے حدود سے تجاوز کیا، یدخلہ نارا اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا، جہنم میں داخل کرے گا، خالدن فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا، اسی میں رہنے والا ہوگا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ اور وہ عورتیں جو بے حیائی کریں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن تو ان پر گواہ بناؤ، اربعۃ منکم تم میں سے 4، ان میں سے پہلے 4 گواہ پہلے اس کے ہونے چاہیے، فإن شہدوا تو اگر وہ گواہی دے دیں وہ 4، فامسکوہن فی البیوت تو پھر ان عورتوں کو گھروں میں روک رکھو۔ یہ حکم ہے اس وقت کا جب باقاعدہ اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، جیسے اس آیت میں بھی آگے بات آئے گی کہ اس کا باقاعدہ حکم نہیں آیا تھا کہ ان کو کیا سزا دی جائے، ان کا سزا مقرر نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت تک یہ حکم تھا کہ اگر کوئی عورت بے حیائی کرے تو اس کو گھر کے اندر روک کے رکھ لیا جائے، گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم تو ان میں سے تو ان پر 4 لوگوں کو گواہ بنا لو، گواہ ان کے ہونے چاہیے، 4 گواہ ہونے چاہیے۔ فإن شہدوا پھر اگر وہ 4 گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت تو ان کو گھروں میں باندھ لو، حتی یتوفاہن الموت یہاں تک کہ ان کو موت ان کو محفوظ کر لے، یعنی موت ان پر آ جائے، اس وقت تک وہ گھر میں ہی قید رہیں گی۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اللہ ان کے لیے کوئی رستہ پیدا فرما دے۔ تو اب جو ہے وہ سورۃ النور میں جو احکام آئے ہیں کہ اگر کوئی عورت یا مرد زنا کرے، غیر شادی شدہ ہو تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائے، تو یہ اب اللہ نے رستہ پیدا فرما دیا، یعنی اب یہ حکم ہے۔ آگے فرمایا واللذان یاتیانہا منکم اور جو 2 لوگ اس طرح کی بے حیائی کرے، کوئی بے حیائی کرے منکم تم مردوں میں سے، فآذوہما تو ان کو بھی اذیت دو۔ یہاں اشارہ ہے ہم جنس معاملے کا، ہم جنسی والا معاملہ، کہ اگر کوئی 2 مرد آپس میں اس طرح کی بیہودہ حرکت کرتے ہوئے پائے جائیں تو فرمایا ان کو اذیت دو، ان کے لیے باقاعدہ کوئی سزا
کا باقاعدہ تعین تو نہیں کیا گیا، تو وہ ریاست پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ ان کو جس قدر اذیت والی سزا دے سکتی ہے دے۔ فَعَزُوهُمَا تو فرمایا تو ان کو اذیت دو، فَإِن تَابَا تو اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا اور اصلاح کر لیں، فَعَارِضُوا عَنْهُمَا تو پھر ان سے روگردانی کرو، پھر نظر انداز کرو۔ ان اللہ کان توابا رحیما یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ آگے توبہ کے بارے میں فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے توبہ ہے، للذین ان لوگوں کی یعملون السوء جو برائی کر بیٹھتے ہیں، بجہالۃ نادانی سے، انجانے میں، ثم یتوبون من قریب پھر قریب سے ہی اس کو توبہ کر لیتے ہیں، فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالی تو سب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ولیست التوبہ اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہوتی، للذین یعملون السیئات جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت جب ان کے میں سے کسی کو موت آتی ہے، مرنے کے وقت آتا ہے، قال انی تبت الآن تو کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، وللذین یموتون وہم کفار اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حالت میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ اولئک اعتدنا لہم یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے تیار رکھا ہے عذابا علیما دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین تو اس کے بعد اب پھر تھوڑا سا وراثت کے بارے اس کے بعد تھوڑا سا ذکر آ رہا ہے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، لا یحل لکم تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا کہ عورتوں کو مجبور کر کے ان کے مالک بن بیٹھو، کیونکہ عرب میں یہ بھی تھا کہ باپ کی جو سوتیلی اپنی ماں ہوتی تھی، یعنی باپ کی دوسری بیوی، تو باپ کے مرنے کے بعد اسی کو اپنی زوجیت میں لے لیتے تھے، یا کسی طرح اپنے آپ کو، عورتوں کو بھی اپنی وراثت میں باپ کی جائیداد میں تقسیم کر لیتے تھے۔ تو لہذا فرمایا لا یحل لکم یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا کہ عورتوں کو اپنی وراثت میں لے لو، کرہن ان کو جبرن، ولا تعدلوہن اور نہ ہی ان کو روکے رکھو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن تاکہ تم وہ لے لو جو کہ تم نے ان کو دیا ہے، یعنی عورتوں کو جو تم نے حق مار دیا ہے۔ یہ بھی ایک علیحدہ سے مسئلہ تھا کہ وہ لوگ عورتوں کو طلاق تو اس لیے نہیں دیتے تھے کہ حق مار دینا پڑے گا، حق مار دیا ہوا ہے تو ان کو طلاق نہیں دیتے تھے تاکہ، اور انہیں اتنا تنگ کرتے تھے کہ وہ خود مجبور ہو کر حق مار واپس کر دیں، اور اس شرط پر پھر انہیں وہ طلاق دے دیں۔ تو فرمایا ان کو نہ روکے رکھو اس بنیاد پر کہ تم ان سے لے لو ما آتیتموہن جو تم نے انہیں دیا ہوا ہے، الا ان یاتینا مگر یہ ہاں ایک صورت ہے ان سے حق مار واپس لینے کی، ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ کہ وہ بڑی واضح قسم کی بے حیائی کریں، یعنی باقاعدہ کسی تمہارے حقوق کو کہیں اور استعمال کریں۔ وعاشروہن بالمعروف اور فرمایا ان کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارو، فإن کرہتموہن اگر تم نے انہیں ناپسند بھی کیا، یعنی اگر وہ تمہیں کسی حوالے سے ناپسند بھی ہیں، وہ عورتیں تمہیں پسند نہیں ہیں کسی بھی حوالے سے، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا تو یہ بات ذہن میں رکھو، فعسیٰ عین ممکن ہے، ان تکرہوا شیئا کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا اور اللہ نے اس میں بہت خیر کا معاملہ رکھا ہو۔ لہٰذا اپنی پسند ناپسند کو زیادہ اہمیت نہ دو، اللہ پر توکل کرو اور بنا کے رکھو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ اور اگر تم بیوی بدلنا چاہو مکان زوجن کی بیوی کے بدلے میں، یعنی اب تم نے محسوس کیا کہ نہیں یار یہ بیوی نہیں، اب مجھے کوئی اور شادی کرنی چاہیے، اگر اس طرح کا تمہارا ارادہ ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا اگر ان میں سے کسی ایک کو تم نے خزانے بھی دیے ہوئے ہوں، یعنی بڑا ہی مال حق مار دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تو اس خزانے میں سے اس سے کچھ بھی نہیں لوگے، یعنی جو پھر حق مار دیا ہے وہ حق مار اب طلاق دی ہے تو اب یہ حق مار اس سے واپس نہیں لوگے، تو کیونکہ حق مار واپس لینے کی ایک ہی شرط ہے کہ اگر وہ کوئی بے حیائی واضح قسم کی کر بیٹھے۔ فرمایا اتاخذونہ کیا تم اس سے لیتے ہو، یعنی اگر اس سے وہ خزانہ بھی تم نے دیا ہو تو وہ بھی اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے، اگر تم واپس لیتے ہو تو اتاخذونہ کیا تم اس سے لیتے ہو، اس مال میں سے لیتے ہو، بہتان لگا کر، و اسم مبینہ اور واضح گناہ کر کے،
کیونکہ ایک ہی صورت میں حق مال واپس لینے کی اجازت ہے کہ جب وہ کوئی بہت بری واضح بے حیائی کر بیٹھے. تو اگر تم حق مال واپس لے رہے ہو تو اس کا مطلب ہے اس پہ بہتان لگا رہے ہو کہ اس نے غلط وہ بے حیائی کی ہے اس نے. تو ایسے کسی پر الزام لگانا یہ بہتان ہے. تو فرمایا اگر واپس مال لوگے تو گویا تم اس پر بہتان لگاؤ گے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. آگے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم اس کو لیتے ہو وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے کے بہت قریب جا چکے، یعنی ایک دوسرے کی صحبت کر چکے، ایک دوسرے سے اتنے قریب جا چکے جو جتنا قرب کسی سے نہیں ہوتا. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان عورتوں نے تم سے بڑا سخت وعدہ لیا ہوا ہے، یعنی جو نکاح ہوا ہے جس سے وہ تمہاری بیوی بنی ہے وہ بڑا پکا وعدہ تھا. اللہ کے نام سے وہ وعدے لیے گئے تھے، اللہ کا نام لیا گیا تھا جس پر یہ نکاح قائم ہوا تھا. آگے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، اور نکاح مت کیا کرو مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان سے جن سے تمہارے باپ دادوں نے نکاح کیا ہے، مِنَ النِّسَاء، عورتوں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو گزر چکا، یعنی پہلے جو کچھ ہو چکا، مگر اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اپنی کسی سوتیلی ماں سے شادی کرو. اور الا ما قد سلف، جو گزر چکا، اس شرط پر کہ اب بھی اگر کوئی سوتیلی ماں تمہارے نکاح میں ہے تو اس کو بھی چھوڑ دو. ہاں پہلے جو گناہ ہو چکے وہ جو کچھ گناہ ہو چکا وہ ہو چکا، وہ اللہ کے ہاں نہ عدم علم کی بنیاد پر معاف ہوگا. تو فرمایا سوتیلی ماؤں کو جو کہ تمہارے باپوں کے نکاح جن سے ہو چکے ہیں ان عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو، الا ما قد سلف، مگر جو کچھ ہو چکا. انہ کان فاحشۃ، بے شک یہ جو معاملہ ہے انتہائی بے حیائی ہے، وہ مقتن، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، وساء سبیلا، اور بے راہ روی ہے اور بہت بری راہ ہے. اس کے بعد اس پارے کی آخری آیت اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں حرام رشتوں کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، یعنی تمہاری محرم ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری رضعی بہنیں، دودھ شریک بہنیں، وامہات نسائکم، اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی ساسیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور تمہاری وہ ربیبائیں یعنی وہ بچیاں جو تمہاری گودوں میں پلی ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں سے، تمہاری بیویوں سے، یعنی تمہاری بیویوں کی وہ بچیاں ہیں جن عورتوں سے، اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان بیویوں کے بچیاں جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے، یعنی جن سے میاں بیوی کا تعلق قائم کر چکے، اب ان کی بیٹیاں بھی تمہاری محرم ہیں. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم ان پر داخل نہیں ہوئے، یعنی ان سے تمہاری صحبت نہیں ہوئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر کوئی گناہ نہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، ہاں یہ بھی محرم ہیں، حلائل بیویاں، ابنائکم تمہاری بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں، الذین من اصلابکم ان بیٹوں سے کی بیویاں جو کہ تمہاری اپنی اولاد ہیں، وہ بہویں تمہارے اوپر حرام ہیں. وَأَن تَجْمَعُوا، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تجمعوا، کہ تم جمع کرو بین الاختین، دو بہنوں کو، ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کرو، یہ بھی جائز نہیں ہے. الا ما قد سلف، مگر جو کچھ گزر چکا، یعنی جو پہلے ہو چکا، اب اگر ایسی کوئی صورت ہے تو اس کو چھوڑ دو. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. 5ویں پارے کی پہلی 2 آیات بھی پچھلے رکوع کا حصہ ہیں، ان کو بھی پڑھتے ہیں. فرمایا والمحصنات من النساء، اور وہ شادی شدہ عورتیں بھی، من النساء، اور شادی شدہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو اس وقت شادی شدہ ہیں، کسی اور کی بیویاں ہیں وہ بھی حرام ہیں، ان پہ سے بھی شادی نہیں ہو سکتی. الا ما ملکت ایمانکم، ہاں سوائے ان کے جو تمہاری کنیزیں ہیں، یعنی کئی آئی ہیں پہلے سے، اگر اپنے دارالحرب میں جہاں سے آئی ہیں وہ شادی شدہ بھی تھیں، یہاں آئیں اور ان کی ایک عدت کی مدت جو ایک حیض ہے وہ گزر گئی، ان کے پیٹ میں کوئی بچہ بھی نہیں تھا اور اس کے بعد حیض کا ایک عرصہ بھی گزر گیا، تو اس کے بعد ان کنیزاؤں سے نکاح جائز تھا. اب کیونکہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے تو لہٰذا اب اس کا جواز بھی نہیں ہے.
کتاب اللہ علیکم، یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے تم پر، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور حلال ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ جو کچھ ہے، ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، جب یعنی نکاح میں تمہارا جو مقصد ہونا چاہیے، بِأَمْوَالِكُم، اپنے مال کے ذریعے سے، حق مال دے کر ہونا چاہیے، محسنین، اور شادی میں لانے کا ان کے حقوق و فرائض کا خیال رکھنے کا ارادہ ہونا چاہیے، غیر مصافحین، نہ کہ محض مزے اڑانے کے لیے، مزے اڑانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو اپنے حصار میں اور نکاح کے حصار اور تقدس میں لانے کے لیے ہو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو ان سے اور جن عورتوں سے تم نے استفادہ کیا، تمتع کیا، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کو ان کا مقرر شدہ جو حق مار ہے وہ ادا کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، فیما تراضیتم بھی، جس میں تم آپس میں راضی ہو جاؤ، یعنی میاں بیوی اگر راضی ہو جائیں اس حق مال میں کچھ کمی بیشی کے لیے تو اس کی بھی اجازت ہے، من بعد الفریضہ، مقرر کرنے کے بعد، یعنی مقرر کرنے کے بعد اگر باہم رضامندی سے کچھ اوپر نیچے کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر رضامندی ہونی چاہیے۔ فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا، حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ، اور تم میں سے جس کو یہ استطاعت نہ ہو، طولا، یہ طاقت حاصل نہ ہو، یہ اتنی مالی حیثیت حاصل نہ ہو، ان ينكح المحصنات المؤمنات، کہ وہ مومن آزاد عورتوں سے، المحصنات یہاں آزاد عورتیں مراد ہیں کنیزوں کے مقابلے پر۔ فرمایا جو مومن آزاد عورتوں سے شادی کرنے کی، بڑے خاندان کے لڑکیوں سے شادی کرنے کی اگر اسے نکاح کی استطاعت نہ ہو، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو ان سے بھی شادی کی جا سکتی ہے جو تمہاری کنیزائیں ہیں، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، مگر وہ مومن لڑکیاں ہوں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان کے بارے میں بہتر جانتا ہے، بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، تم ایک دوسرے جیسے ہو، یعنی اگر کنیزیں بھی ہیں تو ان کو بھی حقیر سمجھ کر نہیں، بلکہ وہ بھی مومن ہیں، تو اللہ ہی، کیونکہ ایمان کے بعد جو اللہ کے ہاں فضیلت ہے وہ تقوی کی ہے، اور اللہ کو معلوم ہے، اللہ عالم بایمانکم، اللہ کو پتہ ہے کس کا ایمان کس قدر ہے، تو لہذا حقیر سمجھ کے نہیں، تو اس کو بھی بیوی بناؤ، تو اس کے حقوق دو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اور ان عورتوں سے نکاح کرو، ان کنیزاؤں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان کو بھی ان کا حق ماہ دو، بالمعروف، اچھے طریقے سے، جو ان کا ہے، محسنات، اور ان کو محسنات کر کے لاؤ، یعنی کہ نکاح کے بندھن میں لے آؤ، تقدس اور احترام کے رشتے میں لے آؤ، غیر مصافحات، نہ کہ مزے اڑانے والے بن کر، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی آشنائیاں پیدا کر کے سہیلیاں بنانے والا معاملہ ہو۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ حصار میں آ جائیں، یعنی وہ عورتیں کنیزائیں بھی اگر تمہارے نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ کوئی بے حیائی کے ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر وہ آدھی ان کو سزا دی جائے گی جو کہ کسی شادی شدہ عورت کو سزا دی جاتی ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اللہ کی طرف سے جو اجازت تمہیں ملی ہے شادیوں کے حوالے سے، فرمایا اس کے لیے ہے، لمن خشیہ، جس کو ڈر ہو، العنت منکم، تکلیف میں پڑنے کا، تم میں سے جس کو تکلیف میں پڑنے کا خطرہ ہو، ڈر ہو، اس کو یہ اس حوالے سے اجازت ملی ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر سے کام لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہماری بخشش فرما دے اور رحمت کا معاملہ فرما دے۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔